اور الحمدللہ ہماری ماؤں نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے، یزید کو نہیں۔ اس لیے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ پھانسی پر چڑھا دے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روحیں کربلا ضرور پہنچیں۔ امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، حق بات کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں۔ اور الحمدللہ ہماری ماؤں نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے، یزید کو نہیں۔ اس لیے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ پھانسی پر چڑھا دے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روحیں کربلا ضرور پہنچیں۔ امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، حق بات کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھا گیا۔ صحابی رسول فرماتے حضرت علی بھی اتارنے والوں میں سے تھے۔ لب حضور کے قبر میں بھی ہل رہے تھے، کان لگا کر کے سنا تو یہ الفاظ تھے، رب اغفر لی امتی فانہم لا یعلمون، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ نوجوانوں، آج پھر میں تمہارے اخلاق و کردار سے سوال کرتا ہوں۔ اس رسول کے ماننے والے ہو جس رسول نے تمہیں کسی جگہ فراموش نہیں کیا، دعاؤں میں، معراج کے سفر میں، قبر میں، اپنے بستر میں، اپنی جلوت گاہ میں، اپنی خلوت گاہ میں، ہر جگہ جنگوں میں تمہارے لیے، جو پیٹ پر پتھر باندھے تمہارے لیے، تلواریں اٹھائی تمہارے لیے، دندان مبارک شہید کروائے تمہارے لیے، امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھا تمہارے لیے، حسنین کریمین کے جو خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے رسول اللہ کے گھرانے کے لیے، اس امت کے لیے پیغام اسلام پہنچ جائے، پیغام دین پوری کائنات میں پہنچ جائے۔ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے اس نوجوان کو دیکھ کر، جب شراب کی بوتل اٹھاتا ہے، تاش کے پتوں کے اڈوں پر بیٹھتا ہے، نشہ اپنے منہ میں لگاتا ہے، پھر سوچ سوچ کر کے دل مرنے لگتا ہے، کیا یہ اس رسول کی امت ہے جس کے تلووں میں کانٹا چبھنا بھی حضور کو برداشت نہیں ہے؟ حضور اس سے پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ رات بھر عیاشیوں میں گزار رہا ہے، یہ تاش کے پتوں میں اور شراب کی بوتلوں پر اپنی راتیں گزارتا ہے۔ اے نوجوانوں، کب تم واپس آؤ گے اس رسول پاک کی بارگاہ؟ آج بھی اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جگہ کم ہو گئی، کروڑوں آئے اس دامن مصطفیٰ میں سب بس جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی سے، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اے علی تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آیا تو پوری دنیا کمانے سے بہتر ہے، تمہاری پوری دنیا سے بہتر ہے۔ ایک آدمی اگر سیدھے راستے پر آ گئے تو اسلام کا پورا نظام یہ ہے، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا اور شر سے لوگوں کو روکنا، اور یہ ذمہ داری اگر قوم بھولتی چلی جائے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اچھائیوں کا حکم دینا چھوڑ چکے ہوں گے، برائیوں سے روکنا بند کر چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے آنکھوں کے سامنے راستوں پر زنا ایسے ہوگا جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں، جانور زنا کرتے ہیں، اس طرح سے انسان ان کے آنکھوں کے سامنے کیا کریں گے اور یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ طبیعت آتی جائے گی تو یہ قیامت کی نشانیوں۔ امت مصطفیٰ کے ایمان کو غارت کرنے کے لیے دنیا فیشن کے طور طریقے بناتی ہے، ماں اور بہنوں کی آج عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کاش اسلامی پردے کی حمایت کی ہوتی ہے، ان کی عزتیں محفوظ ہوتی۔ اے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو، میں یہاں سے پیغام عورتوں کو دے رہا ہوں ضرور، لیکن ایک حدیث یہ بھی سنا کر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی، دیوس جہنمی ہے۔ 3 بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون ہے دیوس؟ میرے آقا نے فرمایا، وہ مرد جہنم میں جائے گا جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی۔ تو مرد کے لیے حضور نے فرمایا، مرد جو اپنی عورت کو بے پردہ باہر گھماتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو جو بے پردہ عورت ہے اس کا عذاب کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا، حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں کوئی ایسی خوشیاں، ایسی میلاد تھوڑی نہ منائی گئی تھی، تم لوگ کیوں مناتے ہو سنیو؟ ان سے یہ کہو، مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو سب کافر ہی کافر تھے، کافر ہی کافر تھے۔ ہاں، بی بی آمنہ حضرت عبد المطلب کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، اس وقت خوشیاں منائی بی بی آمنہ نے بھی، حضرت عبد المطلب نے بھی۔ ہاں، سوال کرنا ہے تو یہ سوال کرو، جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی؟ یہ پوچھنا ہے تو پوچھو۔
ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر زناٹے دار تھپڑ مار کر کے بھی بتائیں گے وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھی آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں کیا کہتی تھی؟ یہ تف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی. وہ یوں کہتی تھی ارے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند آ گیا ہے. اللہ کی طرف بلانے والا رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے. ہم سب پر اب شکر واجب ہو گیا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج سے ہماری زندگی کی ہر گھڑی یادگار ہونے والی ہے. ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے اور اتفاق یہ کہ ہماری زندگی میں ایسا عظیم اور ایسا حسین موقع آ رہا ہے کہ ہم اس سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منانے جا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرے عزیزوں، ایک بات مجھے یاد آتی، ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا. میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول. میں ٹرین سے اتر رہا تھا، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں. صاحب جھنڈے، کمکمے، مٹھائیاں سب لگا کر کے تو تحفے پیش کرتے. اس نے کہا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش ہوں. میں اتر رہا، اچانک ذہن میں بات آئی، کہا اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے. مکہ میں حضور مشہور تھے اس بات پر. ہم اتر رہے ہیں، دیکھو ٹرین سے کوئی بوڑھا اتر رہا، اس کا سامان اٹھا کر پہنچا دو، سنت ہے یہ بھی. اور آج 12 ربیع الاول ہے، تم حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش. یہ بات کہا اور میں گزر گیا. ایک بوڑھی عورت 2 بڑے بڑے شاپر لے کر آ رہی، اس کے پاس گئے اور کہا کہ اماں جی مجھے دو، میں اٹھا دوں. پہلے تو گھبرائی کہ تو کیوں اٹھائے گا، تو کلی ہے کیا ہے، میرا سامان کیوں نہیں دوں گی. نہیں دے رہی تھی. اور کیوں دے اجنبی کو؟ اس نے اصرار کیا اماں جی دے دو دے دو، اٹھا لوں گا. کہا اتنا کیوں کہہ رہا ہے بیٹا، تو سامان لے کے بھاگنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس نے صاف صاف سمجھا اماں جی بات یہ ہے آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا عمل دہراؤں، ان کے اخلاق پر عمل کروں اور میں ان کی روح کو خوش کروں. بوڑھی کے دل میں بات آ، لے لے بیٹا، تو تیرے نبی کی بات کر رہا ہے، تمہارا کوئی تہوار کا دن ہے، یہ کرنا ہے تو کرو. وہ شاپ پر لے کر کے گیا، اس کو جہاں تک پہنچانا تھا پہنچایا. یہ بات آئی گئی گزر گئی. ہم بھی تو سوچتے ہیں کہ چھوٹی سی بات. 6 مہینے گزر گانے کے بعد اس نوجوان نے مجھ سے آج ہمارے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی ولادت پاک کا 1500 سالانہ جشن منایا جا رہا ہے. یہاں بہت ساری باتیں آتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو روایات تو بتاتی ہیں کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 کو، کچھ کہتے ہیں 17 کو. اختلاف ہے روایات میں. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے. تو ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کمنٹس میں، میسیجز میں، کہ آپ 12 کو ہی پکڑ کے کیوں چلتے ہیں. ہم ان کو جواب دیتے ہیں میاں کوئی بات نہیں، آپ 8 کو تو ہمیں 12 کو رہنے دو، اور ایک جماعت کو کہہ دو 17 کو منا لو، کسی جماعت کو کہہ دو 13 کو منا لو، تاکہ ساری روایتوں پہ ہو جائے. اور اگر آپ نہیں کہتے تو